دنیا کی عظیم سلطنتیں صرف تلواروں کے زور پر نہیں بنی، بعض اوقات ایک شہر بھی تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک تجارتی راستہ مختلف تہذیبوں کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ آنے والی صدیاں اس کے اثرات سے بدل جاتی ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ خوشبوؤں کی شاہراہ نے قدیم دنیا کی چند بڑی تہذیبوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا، لیکن جلد ہی تاریخ کے افق پر ایک فاتح نمودار ہوا جو دنیا کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ 331 قبل مسیح میں سکندر اعظم اپنی برق رفتار فتوحات کے دوران مصر پہنچتا ہے۔ اس وقت اس کی سلطنت یونان سے لے کر مصر، شام، عراق، ایران اور وسطی ایشیا کے وسیع علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ اس نے صرف نئی سرزمینوں کو فتح نہیں کیا بلکہ مختلف تہذیبوں اور قوموں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لایا۔ اسی دوران مصر کے ساحل پر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ شہر تھا سکندریہ۔ شاید اس وقت کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ یہ شہر آنے والی کئی صدیوں تک دنیا کے اہم ترین تجارتی اور علمی مراکز میں شمار ہوگا۔ سکندریہ ایک غیر معمولی مقام پر واقع تھا۔ ایک طرف بحیرہ روم کے ذریعے یورپ، شمالی افریقہ اور مشرقی بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں تک رسائی حاصل تھی، جبکہ دوسری طرف دریائے نیل مصر کے اندرونی علاقوں اور مشرقی تجارتی راستوں سے اسے جوڑتا تھا۔ یہی جغرافیائی محل وقوع اس شہر کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ جلد ہی دور دراز کے علاقوں سے تجارتی جہاز اس کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے لگے اور شہر مختلف زبانیں بولنے والے تاجروں، ملاحوں اور سیاحوں سے بھر گیا۔ سکندریہ رفتہ رفتہ ایک ایسی منڈی میں تبدیل ہو گیا جہاں مشرق اور مغرب پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اس دور میں یونانی تہذیب اپنی علمی اور ثقافتی ترقی کے عروج پر تھی۔ مصر اپنی زرعی دولت اور اناج کی فراوانی کے لیے مشہور تھا، جبکہ مشرق میں فارسی سلطنت کے سابقہ علاقوں سے قیمتی سامان سکندریہ پہنچ رہا تھا۔ ہندوستان سے مسالے، خوشبودار اشیاء، ہاتھی دانت اور قیمتی پتھر آتے تھے، جبکہ یورپ سے دھاتیں، شراب، زیتون کا تیل اور مختلف دستکاریاں یہاں لائی جاتی تھیں۔ مختلف علاقوں کی یہ مصنوعات اسی شہر میں جمع ہوتی اور پھر دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف روانہ کر دی جاتی۔ رفتہ رفتہ سکندریہ ہندوستان اور یورپ کے درمیان ایک عظیم تجارتی گودام اور رابطہ مرکز بن گیا، لیکن یہاں صرف سامان کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ خیالات، علوم اور ثقافتیں بھی ایک دوسرے تک پہنچتی تھیں۔ مختلف قوموں کے فلسفی، ماہرین فلکیات، طبیب اور تاجر اس شہر میں آ کر ملتے تھے۔ اسی شہر میں دنیا کی مشہور ترین لائبریریوں میں سے ایک دی گریٹ لائبریری آف الیگزینڈریا قائم ہوئی، جس نے سکندریہ کو تجارت کے ساتھ ساتھ علم و دانش کا بھی عالمی مرکز بنا دیا۔ مگر جب مغرب میں سکندریہ ترقی کر رہا تھا، اسی وقت دنیا کے دوسرے کنارے پر ایک اہم تبدیلی جنم لے رہی تھی۔ مشرقی ترکستان کے پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں ایک نایاب اور خوبصورت پتھر دریافت ہوا جسے جیڈ کہا جاتا تھا۔ چین میں اس پتھر کی حیثیت عام زیور سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اسے اقتدار، وقار اور دولت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور شاہی خاندان، امراء اور حکمران اسے اپنی شان و شوکت کی نشانی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں چین ابھی مکمل طور پر بیرونی دنیا سے منسلک نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تہذیب مسلسل ترقی کر رہی تھی۔ چینی کاریگر دھات سازی، ریشم بافی اور نفیس دستکاری میں غیر معمولی مہارت حاصل کر چکے تھے، جبکہ ان کی مصنوعات اپنے معیار اور خوبصورتی کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں پسند کی جانے لگی تھیں۔ جلد ہی وسطی ایشیا کے خانہ بدوش قبائل جیڈ کو چین لے جانے لگے، بدلے میں وہ چائے اور دیگر قیمتی اشیاء حاصل کرتے تھے۔ آج چائے دنیا کی ایک عام چیز ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک نایاب اور قیمتی شے سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر وسطی ایشیا کے خشک اور سرد علاقوں میں اسے بے حد پسند کیا جاتا تھا، اور یہ ایک اہم تجارتی جنس بنتی جا رہی تھی۔ یہ تجارت بظاہر چند اشیاء کے تبادلے تک محدود تھی، مگر در حقیقت یہی وہ ابتدائی روابط تھے جنہوں نے بعد میں چین، وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کو آپس میں جوڑنے والی عظیم شاہراہ ریشم کی بنیاد رکھی۔ ابھی یہ راستے پوری طرح وجود میں نہیں آئے تھے، لیکن تاریخ کے مختلف دھاگے آہستہ آہستہ آپس میں جڑ رہے تھے۔ ایک طرف مغرب میں سکندریہ دنیا کی تجارت کا مرکز بنتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف مشرق میں چین اور وسطی ایشیا کے درمیان نئے روابط قائم ہو رہے تھے، اور چند صدیوں بعد یہی دونوں دنیایں ایک عظیم شاہراہ کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہونے والی تھیں۔ کس طرح شمال کے خانہ بدوش قبائل چین کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے، اور کیسے ایک چینی سفیر کا حیرت انگیز اور طویل سفر تاریخ کی سب سے مشہور تجارتی شاہراہ یعنی شاہراہ ریشم کے قیام کی بنیاد بن گیا۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے، لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔